بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو گروہ ہو گئے، پہلا گروہ متقین کا، مومنین کا، دوسرا گروہ ان کے مد مقابل کفار کا، اور تیسرا جو کفار سے بھی ڈینجرس گروہ ہے، اب اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ کون ہے؟ منافق، سب سے خطرناک طبقہ۔ ان کی پیدائش زیادہ تر مدینے میں شروع ہوئی تھی، اور منافق پیدا تب ہوتے ہیں جب ان کے مفادات، ان کو اپنے مفادات دونوں پارٹیوں کی طرف نظر آنا شروع ہو جائے، یہ منافق ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی جیت گئی ہم کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، لیکن لنک دونوں سائڈ پہ رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں منافق۔ تو یہ مومنوں کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے، ہم رسول پاک پر ایمان لے آئے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، توجہ فرمائیے گا، یہ تکفیر والا مسئلہ ہے نا، جس نے امت مسلمہ کو ایک عجیب و غریب مسخ شدہ چہرہ اسلام کا دنیا کو پیش کیا، جس اسلام کو قبول کرنے کا کسی کا جی نہیں چاہے گا، وہ یہ تکفیر کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت پر، خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، لیکن آیا مدینہ کے معاشرے میں ان کو کافر کہا جاتا تھا؟ نہیں، یہ مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ کفر کا فتویٰ اس کو دیا جاتا ہے جو کہے کہ میں کافر، میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یہ منافقین جو قرآن نے جن پر سٹیمپ لگایا ہے کہ یہ کافر ہے، ان کو بھی رسول اللہ نے کافر نہیں کہا، انہی محفلوں میں بیٹھتے تھے۔ سورہ منافقین کی شروع کی آیت ہے، غور فرمائیے گا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ ہی گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے۔ لیکن پھر بھی ان کے کفر کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا۔ کفر کا فتویٰ ایک بڑی خطرناک اور بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل تو جو اینٹ اٹھاؤ نیچے سے کفر کا فتویٰ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں مدینے میں جن کے کفر کی گواہی قرآن نے دی ہوئی ہے، ان کو بھی کافر نہیں کہا گیا۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود تھا، دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ مولا علی نے خوارج کو کہا کہ یہ کافر ہیں، خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا، علی نے نہیں کہا خوارج کافر۔ آج کفر کی فیکٹری، کفر کے فتووں کی فیکٹری کیسے کام کر رہی ہے؟ یہ جو آج کفر کر رہے ہیں، یہ وہی خوارج ہے، فکری طور پر انہی خوارج کی اولاد ہے کہ وہ علی جیسے صحابی کو کہہ رہے ہیں تم کافر ہو۔ اس دن علی کو کہہ رہے تھے کافر، آج علی کے شیعوں کو کہتے ہیں کافر، کوئی فرق نہیں۔ جس طرف شیعوں کا امام قیامت کے دن کھڑا ہوگا، ہم کافر بھی پھر اپنے کافر امام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں۔ شیعہ کا مطلب تو گروپ ہوتا ہے، ہم علی کے شیعہ ہیں مثلا۔ البتہ یہ علی کا شیعہ ہونا ایک بڑا بلند درجہ ہے، صرف کہہ کے خوش نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کہہ کے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لوازمات ہیں، بہت سارے کرنے والے کام ہیں جو انہوں نے خود بتائے ہیں۔ علی اور اولاد علی علیہ السلام نے جو خود بتایا، انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ کام کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، وہی شیعہ ہے جس کو وہ کہیں۔ اور ان معاملات میں ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی حد تک ضرورت ہے کہ یہ قرآن کی آیات اسی اصلاح کا کام کرتی۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, वल्लदीन आमनू, और जो ईमान लाए उनको धोखा दे रहे हैं। यानी इतने मुनाफिक अपने आप को इतना ओवर क्लेवर समझता है, इतना चालाक समझता है कि सबको धोखा दे रहे हैं। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, जबकि हकीकत क्या है, किसी को धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप के। अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? जो अलीमुन बिदात सुदूर है, उसे कौन धोखा दे सकता है? धोखा नहीं दे रहे सिवाय अपने आप के, लेकिन बेशऊर हैं, इस बात का शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में मरज है। कौन सा मरज? मुनाफिकत, जिसको अपनी बड़ी वो चालाकी और समझदारी समझते थे, ये मरज है। और ये मरज जब तक दिल से निकाला ना जाए ये बढ़ता रहता और बढ़ता रहता। फी कुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, अल्लाह ने ये बीमारी और बढ़ा दी है। ये फिर वही बात है जो मैंने पहले मिसाल दी थी। कानून किसने बनाया? अगर बीमारी का इलाज ना किया जाए, बदन को बीमारी लगी, अगर इलाज ना किया तो बीमारी बढ़ेगी। ये कानून किसका बनाया हुआ है? अल्लाह का, जो खालिक है। इसी तरह रूह का खालिक भी अल्लाह है। रूह के बारे में भी खुदा ने यह कानून बनाया, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह में कोई बीमारी है, कि मुनाफिकत उनमें से, रूह की बीमारियों में से एक है, अगर ये बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं करोगे, छुटकारा नहीं पाओगे इससे, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। ये कुरान कह रहा है। क्यों कह रहे? अल्लाह ने बढ़ा दिया, इसलिए कि कानून साज अल्लाह है। इनके दिलों में बीमारी है, पस अल्लाह ने इनकी बीमारी और बढ़ा दी। और इन वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्दिबून, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। किस सबब से? इसलिए कि जो ये झूठ बोला करते थे और धोखा दिया करते थे कि हम तो मुसलमान हो गए। झूठ था, ये मुसलमान नहीं थे।